الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی اور غم کو دور کرے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے گفٹ بنائے، آمین۔ محترم ویورز، آج کل کے دور میں ہر طرف پریشانی ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ مسلمز جو ہیں وہ بیسیکلی زیادہ سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں ہر طرف۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے مسلمانوں کے مسائل بیان کرنے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم نے وجوہات بیان کرنی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں مسلمان ہر طرف ذلیل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے سلوشنز کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنا، کمپلیٹ واچ کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ محترم ویورز، سب سے پہلے کہ آج کل کے پریشانیاں کیا ہیں، آج کل کی جو ہماری ہم مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی رزق میں بے برکتی، ہر طرف لڑائی جھگڑے رزق سے ہو رہے ہیں، زمینوں سے ہو رہے ہیں، رزق سے ہو رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا، کوئی اچھا روزگار نہیں مل رہا، روزی نہیں ہے، اس وجہ سے لڑائی جھگڑے جو ہیں زیادہ سے زیادہ وجود میں آتے ہیں۔ دوسرا، اولاد کا بد اخلاق ہونا۔ اولاد جو ہے وہ پہلے جو ماں باپ کا عزت احترام، بلکہ ماں باپ کے رشتہ داروں کا بھی پہلے اولاد جو ہے وہ بہت عزت احترام کیا کرتی تھی۔ آج کل تو والدین کو کوئی نہیں پوچھ رہا، تو رشتہ داروں کو تو کون ہی کیا ہی پوچھیں گے۔ والدین کی ناقدری، روزگار کی پریشانی، مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے کہ غریب سوچ رہا ہے میں زندہ کیسے رہوں۔ مطلب جو خواہشات ہیں اپنی وہ تو بہت مشکل ہو گیا پورا کرنا، ایون کہ زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ بچوں کی تعلیم کی پریشانی، بچوں کا بے راہ روی کا شکار ہو جانا، بچوں کا غلط قسم کے کاموں میں شمولیت اختیار کرنا، یہ تو وہ سارے مسائل ہیں جو آج کل کے مسلمانوں کو درپیش ہیں۔ ان مسائل کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے بے توکلی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 1 ماہ کے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن ہمیں اس محبت کا یقین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ حرام حلال میں فرق محسوس نہیں کرتے ہم اب۔ پہلے جو ہے وہ بہت احتیاط رکھی جاتی تھی کہ حرام چیز اور حلال چیز، لیکن اب اس فرق کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو پہلے مسائل میں نے سارے بیان کیے ہیں، یہ حلال اور حرام میں فرق محسوس نہ کرنے کی مرہون منت ہے کہ اب ہم حرام بھی نعوذ باللہ ایزیلی جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، جائیدادوں پہ ناجائز قبضے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل ہیں۔ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے۔ محترم ویورز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں کچھ نہ کچھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ ارن کر رہے ہیں، لیکن آپ ارن کر رہے ہیں تو کیا آپ ارن اس کو حلال کر کے لا رہے ہیں؟ کیا آپ کو جو اسائنمنٹ دی گئی ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں، یا اس کو بس ٹائم پاس کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور منتھلی پے ہمیں مل جاتی ہے، بس ٹھیک ہے۔ محترم ویورز، میں بہت افسوس سے کیا کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ ملازمین کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ حد تک یہی رویہ ہے اپنی جاب کے ساتھ کہ پرماننٹ جاب لگی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ میری ویڈیو کا بالکل بھی مائنڈ نہیں کیجیے گا، یہ میں آپ کو اگر مطلب امید کرتی ہوں آپ سب جو ہے وہ اچھے طریقے سے روزی کما رہے ہوں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنا تجزیہ خود، اپنا حساب خود کرنا ہوگا کہ آیا کہ ہم روزی جو لے رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، وہ حلال کر کے لے کے آ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ہر بندہ اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے، کسی نے نہیں اس کو بتانا کہ تم یہاں سے حرام کما رہے ہو، یہاں سے حلال کر رہے ہو۔ آپ کا ضمیر خود گواہی دے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے، مطلب آپ نے جو ارن کیا ہے وہ حلال کر کے لائے ہیں یا حرام کر کے لائے ہیں۔
تو محترم ویورز یہ جو چیز ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی اولاد کے لیے. آپ کی اولاد کی تربیت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو آپ اس کو کھلا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ان مسائل جو ہیں کی وجوہات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں یقین اس چیز کا؟ ہمیں اس چیز کا یقین کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کو میں رب مانتی ہوں، جس کو ہم سب رب مانتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے. وہ کام کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو آپ بس اپنی خواہشات کو جائز رکھیں، اپنی دعا اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نوازے گا، آپ کی امید سے زیادہ نوازے گا آپ کو. اس کے بعد یہ تو ہم نے دیکھ لی وجوہات کیا ہیں، کہ ہمارے مسائل کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ پہ ہم توکل نہیں کرتے، اپنی روزی کو حلال نہیں بناتے. ٹھیک ہے، اب محترم چلتے ہیں سولوشنز کی طرف. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھیں. اپنی پر اور اپنی زندگی اپنے بچوں کی گھٹی میں شامل کریں اللہ پر توکل کرنا. سانس کی طرح آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کو بہترین بھی اللہ پاک ہی بنائیں گے. دوسرے نمبر پر موسٹ امپورٹنٹ جو ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ نہیں کرتے، وہ 5 وقت کی نماز ہے. محترم ویورز، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے زندگی میں 5 وقت کا نمازی ہونا. اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی پابند کریں 5 وقت کی نماز اور ساتھ درود شریف کو. 5 وقت کی نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. پھر دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں، اور آپ کی زندگی کی ڈور آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہوگی. آپ اپنی مرضی سے اس کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دیں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غم تو نہیں دیں گے، پریشانی تو نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کریں گے. ہاں، اور اگر پریشانی یا غم آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کرنے کے لیے آتا ہے، آپ کو دور کرنے کے لیے نہیں آتا. اس لیے اس سے بھی پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے حلال کمانے کی کوشش کریں. یہ ویڈیو سننے کے بعد جائزہ لیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی سنسیئر ہو کر رہے ہیں یا کوئی کمی پیشی کرتے ہیں. محترم ویورز، ہماری اولادوں کی اچھی تربیت کے لیے حلال کمانا بہت امپورٹنٹ ہے. میں کہتی ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ بچوں کو حلال کما کر کھلا رہے ہیں نا تو پھر آپ اپنے بچوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں. جہاں پہ آپ نے ڈنڈی ماری وہیں پہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے برے حالات میں. تربیت کے لیے حلال کمانا بہت زیادہ ہے. آپ آج کل دیکھیں والدین کا کوئی احترام عزت نہیں رہی. والدین نے تمام اچھے برے کام اپنی اولاد کے لیے کیے ہوتے ہیں. وہی والدین جو ہیں وہ گھر سے بے گھر کر دیے جاتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی اولادیں انہیں کھانا نہیں دیتی، اور والدین کے لیے بجلی بند ہے کہ بل بہت زیادہ آتا ہے. تو اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ بیہیو کریں گے تو ہماری اولاد بھی آٹومیٹیکلی ہمارے ساتھ یہی کرے گی، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو بڑوں کو دیکھتے ہیں. محترم ویورز، اپنی اولاد کو بد اخلاق اور بد لحاظ کرنے میں والدین کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو حسین بنانے کے لیے نماز، درود، قرآن اور حلال روزی کو، یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیں. انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کس طرح سے چینج ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.